ہر روز 86,400 میرے اکاؤنٹ میں. کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں. آج کا جو خیال جو آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں وہ وقت کے تعلق سے ہے. خدا ہر کسی کو ہر روز 86,400 سیکنڈز ان کی زندگی میں عطا کرتا ہے اور یہ 86,400 میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں ہر روز خدا ایڈ کرتا ہے. It's totally up to us کہ ہم ان 86,400 سیکنڈز کا 24 گھنٹوں میں کرتے کیا ہیں. کیا ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں یا اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کچھ آپ 86,400 سیکنڈز کے ساتھ ان 24 گھنٹوں میں کرتے ہیں وہی آپ کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. ان 86,400 سیکنڈز کے لیے، 1440 منٹس کے لیے، 24 گھنٹوں کے لیے جو خدا ہر روز ہمیں عطا کرتا ہے، ہر دن میں نئے منٹس، نئے سیکنڈز اور نئے گھنٹے خدا ہماری زندگی میں ایڈ کرتا ہے. خدا یہ دیکھتا ہے، بغور ہماری صورتحال پر غور کرتے ہوئے ہمیں جانچتا ہے، ہماری پڑتال کرتا ہے کہ ہم ان سیکنڈز، ان گھنٹوں اور ان منٹس میں کرتے کیا ہیں. جب آپ ان خدا کے دیے ہوئے سیکنڈز، منٹس اور گھنٹوں میں ہیلا کریں گے تو وسیلہ خود خدا پیدا کرے گا. خدا کے پاس برکات کے انبار لگے ہوئے ہیں اور خدا کے پاس برکات کی انتہا نہیں ہے، لیکن برکت کے یہ دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں جو خدا کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا. سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آئیے جتنا وقت اگر ہم نے ماضی میں ضائع کیا ہے اس پہ پشیمان ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے خدا سے معافی مانگیں اور آج سے یہ تہیہ کریں کہ خداوند خدا، جتنے دن میری زندگی کے باقی ہیں میں ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، ہر ایک گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل جانوں گا، اپنے آپ کو جواب دہ مانوں گا کہ مجھے ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ اور ہر ایک گھنٹے کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور بخوبی استعمال کروں گا ہر ایک سیکنڈ کا، ہر دن کا جو خدا مجھے عطا کرتا ہے. May God bless you. خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت ہم سب کے ساتھ ہو اور خدا ہم سب کو زندگی عطا کرے، صحت عطا کرے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے خدا کی برکت کے طور پہ، خدا کی نعمت کے طور پہ لیں. بہت سے لوگ جنہوں نے یہ خواہش کی کہ وہ زندہ رہیں، بے شمار کام کریں، لیکن وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. اگر خدا نے مجھے، آپ کو یہ فضل دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تو آئیے خدا کی اس برکت کو جو وقت کی صورت میں خدا نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے اس کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 21 باب. دشت دریا کی بابت بار نبوت. جس طرح جنوبی گرد بار زور سے چلا آتا ہے اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے. ہولناک رویا مجھے نظر آئی. دغا باز دغا بازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے. اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر، میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں. سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں. میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا. میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا. شفق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی. دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا، وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے. اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا. تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دید گاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی
اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے گلا، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بارے نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے؟ اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بارے نبوت۔ اے ددانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے، تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ 22 باب۔ رویا کی وادی کی بابت بارے نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے؟ اے پرشور اور گوگائی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے، تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا، جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ کیونکہ خداوند رب الافواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے، کیونکہ اعلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا، اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر صف آرائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے سلا خانہ پر نگاہ کرتا ہے، اور تم نے داؤد کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھرانوں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو، اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ خداوند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خواری اور مے نوشی کہ آؤ کھائیں اور پئیں، کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا کے پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی غار تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے؟ دیکھ ہے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے، اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل و اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 23 باب۔
سور کی بابت بار نبوت۔ اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ اے ساحل کے باشندوں، جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سحور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیدا تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گڑی نے کہا، مجھے درد ذہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے۔ میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں، تم زار زار روتے ہوئے ترسیس کو چلے جاؤ۔ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں سے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمرہ اور جس کے وپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الافواج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دختر ترسیس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے کلے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، اے مظلوم کنواری دختر سیدا، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی۔ اٹھ قطیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی۔ اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو، تمہارا قلعہ اجاڑا گیا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاشے کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاشیا، تو جو خاموش ہو گئی ہے، بربت اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا، اور وہ اجرت پر جائے گی اور وہ زمین کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع ہوگا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔